لک الحمد اللہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم دائما ابدا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو آپ سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ اور بڑی بڑی چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا قائم کیا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹا کر دے گا۔ آج آپ پہاڑوں کو دیکھ لو، یہ پہاڑ ایسے ہیں کہ جو زمین پر جو ہے وہ ہموار نظر نہیں آتے، بلکہ ان کی کیفیت اور ان کی حیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے قائم کی ہے۔ زمین سے پہاڑ جو ہے وہ برابر نظر نہیں آتے، بلکہ پہاڑ جو ہے وہ اونچے نظر آتے ہیں اور زمین جو ہے وہ الگ دکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو زمین کی طرح برابر کر دے گا۔ یہ پہاڑ جو دیکھتے ہو نا، پہاڑ آپ، اور یہ بادلوں کے بارے میں آیا کہ بادلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا بنا دے گا، اور زمین جو ہوگی وہ تانبے کی ہوگی، اور سورج جو ہوگا وہ سوا نیزے پہ ہوگا۔ غور کریو، انسان جو ہے نا اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں مبتلا ہوگا۔ کسی کا پسینہ جو ہوگا اس کی گردن تک ہوگا، کسی کا پسینہ جو ہوگا نا اس کے سینے تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان پسینے میں شرابور ہوگا اور اس پسینے کی شدت اتنی ہوگی کہ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ پہاڑوں پر ڈال دیا جائے نا تو پہاڑ اس کی ہیبت اور اس کی قوت سے جو ہے بکھر جائیں۔ اور اس پسینے کے اندر بدبو کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اس پسینے کے اندر بدبو اتنی ہوگی کہ اگر ایک قطرہ اس پسینے کا آج کی دنیا میں اگر انسان پر یا جانور اس کی خوشبو اگر سونگھ لے تو بیان کیا گیا کہ قیامت کے پسینے کی بدبو اس حد تک ہوگی کہ انسان تو انسان، اگر جانور بھی اس کو سونگھ لینا تو اس کے بھیجے پھٹ جائیں۔ ہم سب سے ہوگا اس حساب، اللہ کے حضور ہوں گے۔ سب سے زیادہ میں نے حدیث کے اندر پڑھا، حضور فرماتے ہیں حقوق العباد میں سب سے زیادہ، یعنی بندے کے حق میں سب سے پہلے اللہ جو سوال کرے گا آپ سے وہ قتل کے بارے میں کرے، اور حقوق اللہ میں اللہ اگر تم سے قیامت میں سوال کرے گا سب سے پہلا تو وہ نماز ہے۔ روز محشر کی جا گداز بوبت، اولی پرش سے نماز بوبت۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور قیامت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ جب اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے نا تو کہا کہ انسان دنیا میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جس کا باطن اچھا ہے لیکن ظاہر برا ہے، اندر سے تو بہت اچھا ہے لیکن ظاہر جو ہے وہ اس کا برا ہے، جس کو لوگ دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ الٹا کہتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر حضور فرماتے ہیں ایک وہ ہے کہ جو ظاہر سے تو اچھا ہے لیکن باطن سے برا ہے، دنیا اسی کو اچھا کہتی، لیکن کہا گیا وہ اچھا نہیں ہے۔ کبھی آپ آزمانا، نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو آزماؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت رکھ کے اس کے سامنے اس کو آزماؤ، اگر وہ آدمی صحیح دکھتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے
وہ کہتا میری چلے میں ہوں میں ہوں میں ہوں، اللہ فرماتا وہ انسان ٹھیک نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ کہا نا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو قبروں سے برہنہ ننگا اٹھائے گا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو حضور کی کون تھی؟ بولو، بیوی، کہنے لگی یا رسول اللہ قیامت جب قائم ہوگی تو قبروں سے جب ننگے اٹھائے جائیں گے برہنہ، تو کیا ایک دوسرے سے شرم نہیں ہوگی؟ حضور نے فرمایا معاملہ عائشہ اس سے بھی آگے ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا؟ حضور نے فرمایا جب انسان کو ہوش ہوگا تبھی تو شرم کرے گا، اس وقت تو کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا۔ کہا گیا کہ آج تو انسان جو ہے نا دولت پہ غرور کرتا ہے، اللہ نے فرمایا جب تم قیامت میں اپنی قبروں سے اٹھو گے نا تو تمہیں کفن تک میسر نہیں ہوگا۔ آج برائیاں رکھنے والے ایک دوسرے کی برائیاں کرنے والے، میں تو کہتا ہوں سب سے آگے اگلی صف میں وہی ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب بندوں کے دلوں کو ستایا ہو۔ حضور حدیث میں فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی صحیح عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اب آپ حساب لگا سکتے ہو کہ اگر کسی صحیح عالم دین کے دل کو دکھایا، حضور فرماتے گویا اس نے، میں تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن اس نے میرے دل کو تکلیف دی۔ حضور فرماتے، میں نے آپ کو بارہا حضور کی سیرت بھی سنائی، اب قیامت کا منظر چل رہا ہے، پورا چیپٹر آپ سنو گے، ترجمہ سے جب سنو گے نا آپ، کہا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی نا تو سب انسان اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ آج تو جو ہے اللہ نے بندے کو اتنی قوت دی ہے، پیسہ اگر آدمی کے پاس میں آ گیا، پولیس اس کی ہے، دنیا اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے، ایک فون کے ذریعے سے چاہے تو 10 انسانوں کو بھی مروا سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا حضور ہوگا کہ اللہ کے حضور بڑے بڑے ہیبت سے تاری ان کے اوپر کپ کپاہٹ ہوگی اور وہ ڈرتے ہوں گے کہ آج ہمارا نام اعمال کیسا ہوگا۔ دنیا میں تو کر لیا، بڑے بڑے ظالم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے دست باندھے ہوئے، یا اللہ، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہیں آج ہمارا پرچہ نہ کٹ جائے، ہم کو جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں کسی پر نا انصافی نہیں کی جائے گی، اگر دنیا میں تم نے بھلائی کی ہے اللہ فرماتا ہے تو تمہیں جنت عطا فرمائی جائے گی۔ تو اس لیے آپ ڈرو اللہ سے، میں کہتا ہوں جھوٹ مت بولو، کسی کی غیبت مت کرو۔ برائی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو کھا جاتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہو اور برائیاں بھی کرتا ہو، حضرت علی نے فرمایا اس کی ایک وقت کی نماز بھی اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ کی نمازیں اس وقت نمازیں ہیں جبکہ آپ برائیاں نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، اور اگر کوئی کسی بھائی کی تمہارے سامنے برائی کرتا ہے تو اللہ کے واسطے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ اس کو سمجھائیں کہ اپنی عاقبت خراب مت کرو۔ جب آپ اس کیٹیگری پہ آ جاؤ گے نا تو آپ دیکھنا اسلام کا جھنڈا کیسے جگمگائے۔ اگر 2 بندے بھی ایسے بن جائے نا اسلام میں، مسلمانوں میں اگر 2 بندے بھی ایسے کھڑے ہو گئے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو ہمارا پورا محلہ نہیں بلکہ پورا ٹھاکر دوارے صدر جائے۔ یار آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کرے، آپ اسے سمجھاؤ بھائی یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ کو اگر کسی سے دشمنی ہے، رنجش ہے، تو اس کے سامنے اپنا کسی سے جو ہے وہ اگر ان کے درمیان رنجش ہے تو صلح کرا دو آپس میں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے دنیا میں صلح کرائے ہوں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر سب سے پہلے اسے جنت میں داخل فرمائے، تو صلح کرائے۔ اب سنو ترجمہ اللہ نے کیا،
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اللہ نے فرمایا جس دن پہاڑوں کو چھلا دیا جائے گا، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلے ہوئے میدان، وہ کھلی ہوئی میدان آپ زمین کو دیکھو گے۔ آج زمین پہ آپ جو ہے نا پہاڑ بھی دیکھ رہے ہیں، پیڑ بھی دیکھ رہے ہیں، سمندر بھی اسی میں ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا قیامت کی قریب زمین کے اندر مادہ جاذبیت کو اللہ پاک ختم کر دے گا اور اس کے اندر لپٹیں نکلیں گی۔ جب لپٹیں نکلیں گی نا، میں نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جہنم میں قیامت میں سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا وہ کون سا عذاب تھا؟ فرمایا انسان کو جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں، اور جب انسان جہنم کی جوتیوں کو پہنے گا نا تو اس کا دماغ اس کی تپش سے پگھل پگھل کے ناک اور منہ سے نکلے گا۔ یاد رکھنا یہ قیامت کی جو ہے ہولناکیاں ہیں۔ فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اللہ فرماتا ہے اور آپ دیکھو گے زمین کھلی ہوئی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تمام انسانوں کو اٹھائیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فرمایا تو کسی ایک کو بھی ہم قیامت کے روز نہ چھوڑیں گے۔ تو جو ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ بچ جائیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور فرمایا کہ آپ اپنے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جاؤ گے، یعنی ایک صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، سب کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا۔ فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اے انسان تو اپنے رب کے پاس صف در صف کھڑا ہوا ہوگا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ نے فرمایا تحقیق کہ بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی حیت اور اس کی کیٹیگری کیا ہوتی ہے؟ کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا کوئی وارث اور کوئی کفیل اس وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم بروز حشر میرے پاس میں آؤ گے نا تو ایسی ہی ہوگے، ننگے ہوگے، تمہارا کوئی کفیل نہیں ہوگا۔ آج تو ہم جو ہے نا اچھے کپڑے پہنتے ہیں کہ دنیا دیکھے یہ فقیر نہیں۔ دنیا میں جو ہے نا آج محبت جو کی جاتی ہے وہ ظاہری محبت ہے۔ اگر کوئی کسی سے زیادہ بھی محبت کرنے لگتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، یار کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر کچھ ایسا معاملہ پڑ جائے نا، کچھ دینا پڑ جائے اسے۔ میں نے دیکھے ہیں، میں ایک جگہ پڑھنے گیا یونیورسٹی میں نے وہاں دیکھا ایک شخص تھا، اس کا باپ جو ہے کسی بچے کو جو ہے لے کے آیا تھا، غریب تھا، جب وہ بیمار ہوا نا، بیمار زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو اس نے ہاتھ جوڑ لیے، احسان جتا دیا، بولے میں تیرا داخلہ کروا دیا، میں علاج نہیں کرا سکتا۔ جب وہاں کے علماء نے دیکھا نا، فرمایا اللہ نے تیری ساری نیکیوں کو یہیں ضائع کر دی۔ بولے نیکی کر کے اور تو نے احسان جتایا، یہ تو اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ نیکی کرو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نیکی کو پسند فرماتا ہے جس نیکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، وہ نیکی ہے کہ جس کو جتایا نہ جائے۔ تو فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور آپ تمام کے تمام اپنے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جاؤ گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور فرمایا بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا۔ فرمایا بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں نا جنہیں قیامت سے کوئی مطلب نہیں، بولے قیامت بھی نہیں آئے گی، قبر سے اٹھنا بھی نہیں ہے۔ ایک کہہ رہا جوان، یعنی پاکھنڈی تھا، وہ پاکھنڈی وہ کہہ رہا ہے کہ قیامت گناہ جو ہے دنیا میں کر لو، دنیا میں کتنے ہی گناہ کر لو، قبر میں دیکھ لیا جائے گا۔ بتائیے آپ کیا کہو گے اسے؟ مسلمان کہو گے؟ جو قیامت اور اللہ کے بارے میں
ایسا گمان رکھ کے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمان ایمان والے کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ پھر سے اٹھائے گا اور ہم سے ہر چیز کا حساب لیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہا گیا کہ جب نامہ اعمال کو رکھا جائے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو مجرمین دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، تو مجرمین دیکھیں گے جو اس میں لکھا ہوا ہوگا نا اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ جرم کرنے والے فرد جرم جب پوری رکھی جائے گی نا، جب نامہ اعمال سامنے ہوگا نا تو ڈر رہے ہوں گے اللہ کے خوف سے۔ اللہ فرمائے گا آ جاؤ پارٹی بندی کرنے والوں، اللہ فرمائے گا، اللہ ایک ایک کو پکڑے گا، اللہ فرمائے گا آ جاؤ دو لوگوں کے درمیان بندش کروانے والوں، رنجش کروانے والوں، اللہ فرمائے گا آ جاؤ، فرمائے گا ہانکا جائے گا، انہیں سب سے آگے ہانکا جائے گا۔ اللہ فرشتوں میں کہے گا یہ وہ ہے کہ جو دوسرے سے دشمنی رکھتا تھا۔ کہا گیا اسی پر حد نہیں بلکہ دو لوگوں کے درمیان لڑائیاں کرواتا تھا، اللہ فرمائے گا، کہا ہانک دو اسے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دو۔ غور کرنا، یہ سب حدیثوں کی باتیں۔ کہا گیا کہ دنیا میں فتین سے بڑا جو ہے نا کوئی گنہگار نہیں۔ فتین جو ہوتا ہے نا، فتین وہ فتنہ پھیلاتا ہے، دو گروپوں میں لڑائیاں کرواتا ہے، گروپ بنواتا ہے۔ اسلام میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے ہمارا؟ اسلام میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، بلکہ ایک جو ہے وہ دوسرے کا بھائی ہے، اسلام یہ ہے۔ لیکن بعض دنیا میں چونکہ فتین ایسے ہیں جو دوسروں کے درمیان میں جو ہے نا اپنے نفس کی خاطر جو ہے وہ اپنے پاس لوگوں کو جوڑنے کے لیے فتنے پھیلاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں۔ تو کیا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو کہا گیا مجرمین جو ہوں گے نا، جو اس میں لکھا ہوا ہوگا نامہ اعمال میں، اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری مجبوری، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ یہ تو نہ تو چھوٹے گناہ اور نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہوا ہے بلکہ سب کو جو ہے اس نے گھیر لیا ہے۔ چھوٹا بھی ہوگا بڑا بھی ہوگا۔ کہا گیا کہ اگر کسی نے مومن کے دل کو توڑا ہوگا نا تو مومن کا دل جو ہے وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ اور فتین کی ایک پہچان میں اور بتاؤں، تفسیر کے اندر بیان کیا گیا کہ فتین کی پہچان جو ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے پیچھے لگاتا ہے۔ لکھ لو آپ، یہ میں بات جو ہے نا وہ کتابوں کی کہتا ہوں، اور کتابوں کی بات بزرگوں کی ہوتی ہیں، اور بزرگ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کہتے ہیں۔ کہا گیا کہ فتین جو ہوتا ہے نا وہ پہلے جو ہے وہ پیچھے لوگوں کو لگاتا ہے، اس کے بعد میں جو ہے کوئی وار کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نا اللہ اس کے واروں کو سب کو جو ہے وہ ناکام کر دیتا ہے۔ فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور تمام اعمال جو انسان نے دنیا میں کیے تھے قیامت کے دن اللہ اس کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کر دے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور کہا گیا کہ آپ کا رب آپ کے اوپر ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وہ رحیم ہے، تواب ہے، ہمارے رحم فرمانے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے۔ تو وہ ہمارے اوپر ظلم کیا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہمیں تو اپنے رزق کا پتہ تک نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ جو ہے نا ہمیں ہمارے رزق کو جو ہے جب ہم صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ ہمارے رزق کو پہلے سے ہمارے لیے متعین فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے، حسد سے، کینے سے، پارٹی بندی کرانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔